السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے ایمانی اور دینی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کی زندگی بنا دے جو اللہ کا مطالبہ ہے۔ ایک آیت جو پڑھی ہے ہم نے، اللہ کے فضل سے اسی پر بات کرنی ہے۔ اگر اس آیت کو ہم دھیان دیں تو دل میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا اور اللہ کا بھروسہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز ہمیں کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا۔ قل کہہ دیجئے لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا لیکن وہی جو اللہ نے، یعنی ہمارے مولا نے، ہمارے اللہ نے لکھ دیا۔ کچھ نہیں پہنچنے کا مطلب جو خوشی آئے گی وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گی، اور جو تکلیف اور پریشانی آئے گی وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گی، لیکن ہمیں اللہ سے راضی رہنا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے۔ یہی اصل ایک دین ہے اور ایک شریعت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے انسان پر آئے، مسلمانوں پر آئے اور اللہ کے بندوں پر آئے، تو بندے اس کے اس فیصلے پر، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہیں۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، جو اللہ نے لکھا ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی چیز ہماری زندگی میں آئے گی۔ هو مولانا، وہی ہمارا مولا ہے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اللہ پہ تو ایمان والے ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کون کرے گا؟ کافر کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں اسلام کے ماننے والوں کو چھوڑ کر، ان کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، وہ کسی غیر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی غیر کو اپنی زندگی کا نمونہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کا مسئلہ حل کوئی اللہ کے سوا کوئی اور کرے گا، لیکن جو خالص ایمان والا ہوتا ہے اس کو، اس کے زندگی جو اس کے دل میں یہ بات پکی اور بیٹھی ہوتی ہے کہ جو بھی چیزیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، جن چیزوں کا ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں، چاہے وہ ہمیں کیسی بھی لگ رہی ہیں، بری لگ رہی ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقدر خیری و شری، تقدیر وہ بھی ہے جو ہمیں پسند ہے اور تقدیر میں وہ بھی ہے جو ہمیں ناپسند ہے، لیکن جو چیز اللہ نے لکھی ہے وہی پہنچے گی۔ اگر اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، پریشانی ہے ہماری تقدیر میں، تو وہ مصیبت اور پریشانی آئے گی، اور اس مصیبت اور پریشانی کے وقت مومن کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اور جو اپنے دل کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم اس پر راضی رہو، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے لیے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے، اور اس کا انعام اسی طریقے سے ملتا ہے۔ جو جس طریقے سے صبر کرتا ہے اس کا انعام اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی کی نیت اور اس کے صبر کے مطابق اس کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ یقین دلایا کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے حالات جیسے آئیں ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اللہ نے جو ہمارے لیے فیصلہ کر دیا اس پر ہم راضی رہیں، لیکن کرنے والا کام کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ ہم اپنی زندگی میں جو عمل کرتے ہیں، جو ہماری زندگی میں روز مرہ میں جو کام ہم کر رہے ہیں، ہم اس کام کو دیکھیں کہ کیا یہ اللہ کو پسند ہے یا اللہ کو ناپسند ہے۔ پورا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم وہ کام کریں گے جو اللہ پسند کرتے ہیں،
جو اللہ کی پسند ہے، جو کام اللہ کو پسند ہے، تو جب ہم وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملے گی، اللہ کا تعلق ملے گا، جو اسلام کی جڑ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی نیکیوں کا ایک مجموعہ ہے جو اسلام کے اندر، وہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہمیں اللہ کا تعلق ملے، ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ صحابہ اکرام کی زندگی ہم دیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگی میں کیا تھا؟ وہ عملی نمونہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو فوراً دل سے مان کر عمل کیا، اور برابر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی، اور عمل کرتے رہے۔ تو آج ہماری زندگی سے جو سب سے بڑی کمی کی بات ہے وہ ہے ہم عمل سے خالی ہیں، ہم ایمان سے خالی ہیں۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے عمل سے۔ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ایمان ہمارا جو ہے کہ مضبوط ہوگا اور قوی ہوگا۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، قوی ہوگا۔ جب ہم اچھے لوگوں کے لیے اچھا سوچیں گے، جس طریقے سے اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے دوسروں کے لیے پسند کریں گے، اور جو نیت ہم نے اپنے لیے کی ہے وہ دوسروں کے لیے کریں گے، یعنی ہمارا دل صرف اپنے لیے نہ ہو بلکہ ہم دل کے اندر سب کو برابر سمجھیں، اور اللہ کا سب کو بندہ سمجھ کر سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ دل کے اندر ہونا چاہیے، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے، اور یہ دل کی کیفیت ہو جائے کہ واقعی دل ہو تو مومن کا دل ہو، وہ دل جو اللہ کو ماننے والا ہے، وہ دل جو اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ ایسا دل پیدا کرنا، اسی کی تو ایمان والوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والا تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کسی سے ڈرنے کا وہی نہیں ہے، اور جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو تمام چیزیں ہم سے ڈریں گی، یعنی اللہ سے ڈریں گے ہم تو اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کے دلوں میں دشمن جو ہیں، جو ہمارے خلاف سوچ رہے ہیں، جو ہمارے خلاف جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کے دل میں اللہ رعب عطا فرما دے گا، ایمان والوں کا رعب اور خوف عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو جو لوگ ہمارے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مسلط کر دے گا۔ اس لیے کیا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں تو وہی پہنچے گا، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غم ہو، یا جو بھی حالت ہو، ہمیں وہی حالت پہنچے گی جو اللہ نے مقدر کر دی ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی سب سے بڑا ہے ہمارا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کا بھروسہ کسی اور چیز پر ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو مانتے ہیں، تو وہ ان کا بھروسہ اللہ ہی پر ہوگا، اور جب بھروسہ اللہ پر ہوگا اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور زبان پر اللہ کا نام ہوگا، دل میں اللہ کا شکر ہوگا، تو جب ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرے گی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ آج ہمارا یہ ہے کہ برکت کی دعائیں ہم کرواتے رہتے ہیں کہ برکت کی دعا کریں، لیکن اعمال برکت والے نہیں ہیں۔ جو دن بھر کے اعمال ہے روز مرہ کی، وہ ہماری زندگی میں ویسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، راضی ہو۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے میں لگیں، دنیا کو خوش کرنے میں لگیں۔ ہم اپنے غرض سے نہ جئیں کہ ہمارا یہ چیز ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں تاکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ انسان کو پیدا کس لیے کیا گیا۔ انسان سوچتا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کیوں اللہ نے عطا فرمایا، اس کو زندگی کیوں عطا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے، اس میں اگر اس مقصد میں انسان لگتا ہے، اس میں مسلمان لگتا ہے، تو وہی کامیابی کا راز ہے۔ اور ناکامی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، یعنی ہم گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں گنہگار ہیں، کیونکہ ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، لیکن ہم گناہوں کی معافی اللہ سے بہت کم، گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کو، یعنی ہم جان رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو جان رہے ہیں، تو ہم اس طریقے سے اللہ کے سامنے اپنے دعا میں کہیں کہ یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، جب انسان جتنی بھی پریشانی کے جو سبب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کے اپنے گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں،
جو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو فیصلہ اچھا آئے گا، اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو فیصلہ اسی اعمال کے بنیاد پر آئے گا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عمل کو اچھا کریں، اور عمل اچھا کون سا ہے؟ عمل وہی اچھا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور اس عمل کے اندر اخلاص ہو۔ ایک تو سنت کے مطابق ہو، اور دوسرا وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اپنے خواہش کے لیے نہ ہو۔ اس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کچھ پیسہ دیا تو یہ اس دل میں نہ ہو کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، ہمیں سخی سمجھیں اور ہمیں دینے والا نہیں۔ اللہ نیت یہ ہو کہ اللہ نے ہمیں مال کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس مال میں غریبوں کا، مسکینوں کا حق ہے جو ہم جو ہے دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم اس حق کو اس حقدار تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اس میں دکھاوا نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کے رضا کے لیے ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی پوری اسلامی زندگی ہو، صرف ہم زبان سے اسلام کا جو ہے کہ دعویٰ نہ کریں، بلکہ ہمارے پورے عمل سے لگے کہ ہماری زندگی اسلامی ہے۔ اور جب ایسی زندگی ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں، عمل سے ہم مسلمان ہوں گے، اور ہمارا دل میں یقین ہوگا اللہ پر، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈریں گے، تو یہ آیت جو ہے کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جو خوشی اللہ نے لکھی ہے وہی پہنچے گی، جو تکلیف اور جو پریشانی اللہ نے لکھ دی ہے وہی پریشانی، وہی تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے اللہ سے راضی رہنا ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے۔ کوئی حال ایسا نہ ہو کہ جس میں ہم اللہ کی شکایت کریں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اس کے بعد ہم اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتے بلکہ اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ایسا کیوں ہو گیا۔ ارے ایک حالت ہماری بدلی، ہمارے بزنس میں نقصان ہوا، ہمارے کسی کام میں نقصان ہوا، تو ہم کو تو چاہیے تھا کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ سے یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا۔ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اعمال کے بنیاد پر ہوتی ہیں، تو ہم اپنے اعمال کو درست کر دیں اور کثرت سے اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں سے بنا لے کہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔